ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک رنگ برنگی بادشاہوں کی دنیا تھی جس کا نام بلوسم ویلی تھا۔ وہاں ایک پیاری اور تجسس سے بھرپور چھوٹی سی شہزادی رہتی تھی۔ وہ کتابیں پڑھنا، پھول توڑنا اور ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھنا بہت پسند کرتی تھی۔ ایک دن شہزادی بیلا باغ میں بیٹھی اپنی پسندیدہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ کتاب ڈریگنز کے بارے میں تھی، لیکن کتاب والے ڈریگن ڈراؤنے نہیں تھے۔ وہ پیارے، خوابوں والے اور بادلوں پر سونے اور مارش میلوز کھانے کے شوقین تھے۔ بیلا نے مسکرا کر کہا، کاش میں ایک ڈریگن سے مل سکتی۔ اچانک ایک شاہی کبوتری آئی جس کی ٹانگ پر ایک چھوٹا سا کاغذ بندھا ہوا تھا۔ بیلا نے جلدی سے اسے کھولا اور پڑھا، شہزادی بیلا کے لیے، خوابوں والے پہاڑ پر آؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، تمہارا دوست۔ بیلا کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ خوابوں والا پہاڑ، وہی تو جہاں بادل زمین کو چھوتے ہیں۔ وہ فوراً بادشاہ اور ملکہ کے پاس گئی۔ ماما، پاپا، کیا میں ایک چھوٹا سا سفر کر سکتی ہوں؟ مجھے ایک دوست کا پیغام آیا ہے۔ ملکہ نے نرمی سے مسکرا کر کہا، کیا یہ محفوظ ہے بیٹا؟ بیلا نے ہمت سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہاں، بس ایک سرپرائز ہے۔ بادشاہ ہنس پڑے، تو پھر تم اپنی پونی اور اپنا پسندیدہ کمبل لے جاؤ، لیکن سونے سے پہلے واپس آ جانا۔ بیلا نے دونوں کو گلے لگایا اور ایک چھوٹی سی ٹوکری میں چیز سینڈوچ اور ایک سیب اور اپنا نرم گلابی کمبل رکھا۔ پھر وہ اپنی پونی بٹر کپ پر سوار ہو کر خوابوں والے پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیسے جیسے بیلا پہاڑ پر چڑھتی گئی، نرم بادل اس کے آس پاس تیرنے لگے۔ ہوا میں ونیلا اور شہد کی خوشبو تھی۔ چھوٹی چھوٹی تتلیاں فضا میں ناچ رہی تھی اور سورج نرم روشنی پھیلا رہا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک گول چمکدار پتھر تھا جس پر لکھا ہوا تھا، نیند کا علاقہ، براہ کرم خاموش رہیں۔ بیلا آہستہ سے آگے بڑھی اور پتھر کے پیچھے جھانکا۔ جو منظر اس نے دیکھا، اس پر وہ حیران رہ گئی۔ وہاں ایک ڈریگن لپٹا ہوا سو رہا تھا، جیسے کوئی بڑا سا بلی کا بچہ ہو، لیکن یہ کوئی عام ڈریگن نہیں تھا۔ اس کے نرم جامنی رنگ کے چمچماتے پر تھے۔ وہ آہستہ آہستہ خراٹے لے رہا تھا۔ بیلا نے آہستہ سے کہا، ہیلو۔ ڈریگن نے ایک آنکھ کھولی اور آہستہ سے پلکیں جھپکائیں۔ اوہ، کیا تم شہزادی بیلا ہو؟ جی ہاں، بیلا نے قریب آ کر کہا۔ کیا آپ ہی وہ سرپرائز ہو؟ ڈریگن نے مسکرا کر کہا، میں ڈیزل ہوں، خوابوں والا ڈریگن۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ بیلا ہنس پڑی، آپ تو بالکل بھی ڈراؤنے نہیں ہیں۔ ڈیزل نے اپنے پر پھڑپھڑائے، میں صرف برے خوابوں اور ڈراؤنی چیزوں کو بھگاتا ہوں۔ میں بادلوں میں رہتا ہوں اور سب کو سکون سے سونے میں مدد دیتا ہوں۔ یہ تو کمال ہے، بیلا نے کہا، لیکن آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ ڈیزل تھوڑا سا شرما گیا۔ اصل میں مجھے خود نیند نہیں آ رہی۔ بار بار خواب آتے ہیں کہ میں اڑنا بھول گیا ہوں۔ اس سے مجھے بہت ہی بے چینی ہوتی ہے۔ بیلا نے سوچتے ہوئے کہا، شاید آپ کو سونے سے پہلے کہانی سننی چاہیے۔ میری ماما مجھے یہی سناتی ہیں۔ ڈیزل کی آنکھیں چمکنے لگی، کیا تم مجھے پڑھ کر سنا سکتی ہو؟ بیلا نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی پسندیدہ کتاب نکالی۔ وہ نرم گھاس پر بیٹھ گئی، جبکہ ڈریگن اس کے ارد گرد ایسے لپٹ گیا جیسے کوئی بڑا گرم تکیا ہو۔ وہ پڑھنے لگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ایسی زمین تھی جو مارش میلو سے بنی ہوئی تھی۔ ڈیزل غور سے سنتا رہا، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ جب کہانی ختم ہوئی تو وہ پھر سے سو چکا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیلا نے آہستہ سے کہا، سویٹ ڈریم ڈیزل۔ اس نے اپنا گلابی کمبل اس پر ڈال دیا اور خود بھی اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ بادل آہستہ آہستہ بہتے گئے اور سورج ڈھلنے لگا۔ اچانک ڈیزل جاگ گیا، شہزادی بیلا، میں نے سب سے خوبصورت خواب دیکھا۔ میں اڑ رہا تھا اور پوری بادشاہی پر چمکتے تارے برسا رہا تھا۔ یہ تو زبردست خواب ہے، بیلا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ڈیزل نے پر پھیلائے، کیا تم میرے ساتھ اڑو گی تھوڑی دیر کے لیے؟ کیا واقعی ہم اڑ سکتے ہیں؟ بیلا نے خوش ہو کر کہا۔ بس مضبوطی سے پکڑ لو، ڈیزل نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیلا اس کی پیٹھ پر چڑھ گئی اور ڈیزل نے اپنے چمکدار پر ہلائے۔ وہ آسمان میں اڑنے لگے۔ ہوا بیلا کے بالوں میں گونج رہی تھی اور تارے آسمان میں چمک رہے تھے۔ وہ بلوسم ویلی کے قلعے کے اوپر سے گزرے۔ ڈیزل نے گول گول چکر لگائے اور پھر آہستہ سے نیچے اتر آیا۔ یہ تو جادو جیسا سفر تھا، بیلا نے خوش ہو کر کہا۔ ڈیزل مسکرایا، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو، بس بادلوں اور مارش میلو کا خواب دیکھنا، میں آ جاؤں گا۔
वो वापस ख्वाबों वाले पहाड़ों की तरफ उड़ गया, पीछे चमकते सितारों की लकीर छोड़ता हुआ। शहजादी बेला महल के अंदर आई। मलका ने उसे गले लगाया। क्या तुम्हें अपना सरप्राइज मिला? बेला ने नींद में हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जी, एक ड्रैगन, लेकिन वो ख्वाबों वाला था। बादशाह हंस पड़े। तफसील सुबह सुनाइएगा, अभी सोने का वक्त है। उस रात बेला अपने कंबल में लिपट कर लेट गई। उसने आसमान में एक टमटमाता सितारा देखा और मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट डेज़ल, और फिर वो मजे से सो गई, ख्वाब देखती हुई बादलों के किले, चमकते सितारों और अपने नए दोस्त ख्वाबों वाले ड्रैगन के। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।